امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص سے حاکم وقت ناراض ہوا اور اس نے آرڈر دیا کہ اگر تم میری سلطنت سے آج غروب آفتاب سے پہلے نہ نکلے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ بڑا پریشان، اس وقت کے لوگ جب پریشان ہوتے تھے نا تو پھر ان کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے تھے۔ تو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت میں پہنچ نہیں سکتا سرحدوں پر، اور آرڈر ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے مجھے ملک میں دیکھا گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ فرمایا اچھا تو جا اللہ کے گھر مسجد میں جا کے بیٹھ جا، اس لیے کہ مسجد میں کسی کی حکومت نہیں ہوتی، وہاں فقط اللہ کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ اب جب اس حاکم کو پتہ چلا کہ امام صاحب نے اس کو یہ بتا دیا تو کہنے لگا کہ امام صاحب نے اس کو ایسی بات کہی کہ اب میں بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے امام صاحب کو ایسی ذہانت دی تھی، سبحان اللہ سبحان۔ وقت کا بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنائے اور وہ بنتے نہیں تھے۔ اس لیے نہیں بنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ تحقیقی کام کر رہے ہیں نا اس میں رکاوٹ ہوگی، یہ جو چیف جسٹس بننے کا کام ہے، قاضی بننے کا کام ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ان کے شاگرد چیف جسٹس بننے کے قابل تھے اور بنے بھی صحیح، تو وہ خود جو ہے اس عہدے پہ جانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اچھا، حاکم وقت نے غصے میں آ کر کہا کہ اچھا فلاں فلاں 3-4 بندے جو ہے نا ان کو گرفتار کر کے پیش کرو، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے چیف جسٹس نہیں بنتے۔ چیف جسٹس بنانے کے لیے ان کو گرفتار کروایا جاتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو کیسا وقت تھا۔ خیر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب جب ان کو لے کر چلے تو ان میں ایک تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک تھے شعبی رحمۃ اللہ علیہ جن کو صاحب المغازی کہتے ہیں، اور چوتھے ایک اور کوئی فقیہ تھے۔ اب یہ چاروں جا رہے ہیں پولیس والے لے کر، گرمی کا موسم تھا، ایک جگہ ذرا آرام کرنے بیٹھ گئے۔ جب آرام کرنے بیٹھے تو وہ جو چوتھے تھے نا فقیہ، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایسے کپڑوں کو پکڑ کے اٹھے کہ دیکھنے والوں کو یوں گمان ہوا کہ یہ قضائے حاجت سے فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ تو پولیس والے دیکھتے رہے، وہ تو سب کے سامنے فصل میں جو گھسے تو وہ گئے۔ انہوں نے کون سا کوئی کال دیا تھا، بولے تو کچھ نہیں تھے، یہ تو ہیلا تھا کہ انہوں نے، سمجھدار لوگ تھے نا، کہ اٹھے تو اٹھتے ہوئے انہوں نے پوزیشن ایسی اختیار کر لی کہ دوسروں کو محسوس ہوا کہ یہ قضائے حاجت سے، تو وہ پولیس والے ٹھیک ہے جی قضائے حاجت سے فارغ ہوں گے، مگر وہ تو فارغ ہی ہو گئے۔ اب پولیس والے بڑے پریشان، کہنے لگے چلو باقی 3 کو لے کے جاتے ہیں۔ اب جب باقی 3 کو لے کے چلے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں قیافہ لگاؤں کہ کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی لگائیں۔ فرمانے لگے یہ جو ہے نا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہ کے دربار میں کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیں گے اور ان کا ہیلا کامیاب ہو جائے گا۔ اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں وہاں پر ایک ایسی بات کروں گا کہ جس کا بادشاہ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہونا، اور یہ جو سفیان ثوری ہے نا یہ پھنس جائیں گے۔ چل پڑے۔ جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بھرا دربار تھا۔ اب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہاں جاتے ہی بادشاہ سے جا کے مصافحہ کیا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، اور آپ کے بیوی بچے ٹھیک ہیں، اور گھر اور محل کے خادم اور خادمائیں سب ٹھیک ہیں، اور آپ کے گھوڑے بھی ٹھیک ہیں، اور آپ کے گدھے بھی ٹھیک ہیں۔ جان بوجھ کے انہوں نے تو جی گھوڑے اور گدھوں کے حال پوچھنے شروع کر دیے۔ اب بادشاہ نے بڑا امبیرس فیل کیا کہ میں چیف جسٹس بنا رہا ہوں اور یہ گدھوں اور گھوڑوں کا حال پوچھ رہے بندہ۔ تو ان کا ہیلا کامیاب رہا، بادشاہ نے کہا ڈسکوالیفائڈ۔ اب باقی رہ گئی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس نے کہا ابو حنیفہ میں آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے، فرمان لگے کہ بادشاہ سلامت میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں جو بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بننے کا اہل نہیں ہوں۔
انہوں نے کہا میں بنا رہا ہوں. کہنے لگے دیکھو بادشاہ سلامت، دو صورتیں ہیں، یا تو میں نے سچ بولا ہے یا میں نے جھوٹ بولا ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو اگر تو میں نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر میں نے سچ بولا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہوں. اب آپ بتائیں میں نے کیا بولا ہے. اب اگر بادشاہ کہے کہ آپ نے سچ بولا تو بھی چھوٹتے ہیں، اور کہ آپ نے جھوٹ بولا تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس. کہنے لگا ابو حنیفہ بس تم ہمیشہ دوسرے کو ایسا جواب دیتے ہو، چپ کروا دیتے ہو. خیر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور وہ بنے رہے. اللہ رب العزت نے امام اعظم کو ایسی ذہانت سمجھ دی تھی، سبحان اللہ. عجیب ان کے واقعات ہیں، اور ان کے حاسد بھی بڑے تھے. اتنے حاسد تھے کہ نہ پوچھیے. اس کائنات میں سب سے زیادہ کمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، اور کائنات میں سب سے زیادہ حاسد بھی انہی کے تھے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جتنا کوئی صاحب کمال ہوتا ہے اتنے ہی لوگ اس کے حاسد ہوا کرتے ہیں. بلکہ ایک مرتبہ تو حاسدین نے ایسا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پلان بنایا کہ چاہتے تھے ان کی پبلک انسلٹ ہو جائے. کیا کیا کہ امام صاحب رات کو دیر تک فقہ کے مسائل جو تھے ان میں غور و خوض کرتے رہتے اور پھر واپس آتے. انہوں نے کیا کیا کہ جس راستے پہ آتے تھے وہاں کوئی بیوہ عورت رہتی تھی، جوان العمر تھی مگر بیوہ تھی. اس کو لالچ دیا کہ ہم تمہیں اتنے اتنے پیسے دیں گے، اور امام صاحب رات کو اس وقت واپس لوٹتے ہیں تو کسی ہیلے بہانے سے ان کو گھر ایک دفعہ بلا لے، باقی ہم انہیں سنبھال لیں گے. اب تنگ دستی، فقر و فاقہ ایسی چیز ہے کہ بندہ کفر تک کو قبول کر لیتا ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا. اس کو شیطان نے سجا دیا کہ چلو تو بیوہ ہے اور تجھے پیسے مل جائیں گے اور تیری تنگی ختم ہو جائے گی. چنانچہ ایک رات امام اعظم جب جا رہے تھے تو جیسے ہی اس کے گھر کے قریب سے گزرے نا تو عورت تو پہلے سے تیار تھی. اس نے یکدم دروازہ کھولا اور شور مچایا کہ ابو حنیفہ میرا خامن نہیں، اب میرے گھر میں میرا کوئی بچہ فوت ہو رہا ہے اور آخری وقت ہے اس کا، خدا کے لیے اس کو کچھ کلمے کی تلقین کر دیجئے. اب اس نے کوئی ایسی بات کہی تو ایسے انداز سے کہی کہ امام صاحب یہ ہم سمجھے بھائی گھر بھرا ہے، لوگ موجود ہیں. تو امام صاحب جیسے ہی دروازے سے اندر گئے تو وہ لوگ تو پہلے گھر میں چھپے ہوئے تھے. انہوں نے تو امام صاحب کو پکڑ لیا اور کہا کہ ابو حنیفہ رات کے وقت میں جوان عورت کے ساتھ تنہائی میں، چلو جی. حاکم وقت کو اطلاع پہنچا دی کہ جی یہ تو بڑے فقیہ بنتے ہیں، اور حالت یہ ہے. حاکم وقت نے ان کو کہا کہ یہ بڑا کیس ہے، اب میں سو رہا ہوں، صبح دیکھوں گا. تم ایسے کرو کہ ان کو اور اس عورت کو دونوں کو حوالات میں بند کر دو. اب انہوں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ عورت بھی گرفتار ہو جائے گی، ان کا تو خیال تھا کہ صرف انہی پر بات بنے گی. اب پولیس والوں نے دونوں کو گرفتار کے حوالات میں بند کر دیا. مخالفین کہنے لگے چلو صبح سے ہی. امام اعظم رحمۃ اللہ وضو کے ساتھ تھے. اب کوٹڑی ہے، اس میں اندھیرا ہے. امام صاحب نے وہیں اپنا رومال بچھایا اور جیسے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی عبادت شروع کر دی. جب گھنٹہ ڈیڑھ گزرا اس عورت کے دل میں احساس ہوا کہ یہ اتنا تو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے کہ باوضو تھا، اب بھی نفلیں پڑھ رہا ہے. میں عورت زاد ہوں، جوان العمر ہوں، اندھیرا ہے، تنہائی ہے. اگر پہلے اس نے کوئی میرے ساتھ برائی نہیں کی تو اب تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے یہ رب کی عبادت کر رہا ہے تو میں کتنی بری جس نے ایسے بندے پر بہتان لگایا. اب اس کو احساس ندامت ہوا. جب آپ نے سلام پھیرا اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور یہ تو ساری بات حقیقت میں یوں تھی. اس نے پوری پلاننگ بتا دی.
امام صاحب نے کہا اچھا تو نے اچھا کیا کہ ساری بات بتا دی، اب تجویز تجھے میں دیتا ہوں، عمل تو کر لے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ یہ جو سامنے سپاہی کھڑا ہے نا، بس یہی اکیلا ہمارا نگران ہے اور اس وقت کوئی نہیں ہے، تو اس کو کہو کہ میں عورت زاد ہوں اور گھر سے مجھے پولیس والے اسی وقت پکڑ کے لے آئے ہیں کھڑے پیر، اور مجھے کچھ کام ہے، تم مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ، تم منت سے ماجت کرو گی تو یہ تمہاری بات مان لے گا، مگر کرنا کیا کہ اس کو ساتھ لے کے تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو جا کے صورتحال بتا دینا اور اپنا برقع اس کو دے دینا، واپسی پہ وہ اس کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ اللہ کی شان، اس عورت نے اس سپاہی کی منت سماجت کی کہ بھائی گھر میں کام ہے اور مجھے آپ لے جاؤ اور آپ کے ساتھ جانا ہے اور آپ کے ساتھ آنا ہے۔ وہ کہنے لگا بہت اچھا، چنانچہ وہ ساتھ چلا گیا۔ وہ عورت گھر میں داخل ہوئی اور واپسی پر اس نے امام صاحب کی اہلیہ کو ساری بات بتا دی تھی، وہ برقع لے کے امام صاحب کے پاس آ گئیں۔ اب جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے دربار لگایا، اس نے گرفتار کروایا، مخالفین کا ہجوم تھا، چنانچہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ ابو حنیفہ تم تو اتنے متقی پرہیزگار اور عالم سمجھے جاتے ہو اور تمہارا عمل اتنا برا ہے کہ تم تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ پکڑے گئے۔ امام صاحب نے کہا کون سی غیر محرم؟ اس نے کہا یہ جو تمہارے ساتھ کھڑی ہے برقعے میں۔ اس نے کہا یہ تو غیر محرم نہیں ہے۔ تو آپ کے سسر اس وقت ساتھ تھے، آپ نے کہا یہ میرے سسر کھڑے ہیں، ان کو کہو کہ اس کو پہچانے یہ کون ہے۔ سسر آیا، سسر نے دیکھا، وہ کہتا ہے جی یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے خود اس کا نکاح کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس مصیبت سے بھی نجات عطا فرمائی اور مخالفین خسر ہنالک المبطلون۔ تو یہاں تک حسد جو ہے انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حاسد آیا اور کہنے لگا کہ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر مسئلے کا جواب بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا مسئلہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ انسان جو پخانہ کرتا ہے تو اس پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے بھری محفل میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابو حنیفہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں جمع نہیں ہوا کرتی۔ ذہانت کی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا ذہانت عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خیر ان کے واقعات تو اتنے ہیں کہ انسان حیران ہی ہو جائے۔ علماء بیٹھے ہیں تو دو باتیں علماء کے کام کی چھوٹی چھوٹی ہیں، پھر میں آگے چلوں گا اپنے مضمون پر، کہ امام اعظم رحمۃ اللہ بیٹھے ہیں اور 40 حضرات جو ان کی مجلس شورا کے اراکین تھے، وقت کے بڑے بڑے فقہا تھے، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، قاسم بن معن اور محمد بن حسن ان جیسے ادب اور عربیت کے ماہر، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ جیسے کثیر الحدیث عالم، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جیسے قیاس اور استحسان کے بادشاہ، اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تقوی کے پہاڑ، یہ سارے لوگ ان کے پاس شاگرد کی حیثیت سے جمع ہوتے تھے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت میں کیا ہوا کہ ایک بوڑھا آیا اور کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ واو او واوین، واو او واوین۔ ابو حنیفہ نے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے واوین۔ وہ جاتے کہنے لگا لا ولا۔
اب وہ 40 بندے سوچتے رہے کہ بھئی یہ کہنے والے نے کیا کہا، جواب دینے والے نے کیا جواب دیا، کچھ سمجھ نہ لگے۔ سارا دن سوچتے سوچتے جب عقل عاجز آ گئی تو شام کو پوچھا کہ حضرت آپ ہی گتھی سلجھا دیجیے۔ فرمایا وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا التحیات کا، کہ اس کو ایک واو سے پڑھا جاتا ہے یا 2 واو کے ساتھ۔ ہم حنفی 2 واو سے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ہم 2 واو سے پڑھتے ہیں۔ شافعی حضرات 1 واو سے پڑھتے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہا تھا کہ میں 2 واو سے پڑھوں یا 1 واو سے، تو میں نے کہا واوین 2 واو سے پڑھو۔ تو اس کو مسئلے کا جواب مل گیا تو وہ چلا گیا۔ نہیں حضرت، وہ جاتے ہوئے لا ولا بھی تو کہہ گیا تھا۔ فرمایا وہ مجھے دعا دے گیا تھا۔ حضرت لا ولا تو کوئی دعا نہیں ہوتی۔ کہنے لگے وہ کہہ گیا تھا ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ تیرے علم کو شجر طیبہ کی مانند بنائے، لا شرقیت ولا غربیہ۔ ایک مرتبہ اسی طرح محفل لگی ہوئی تھی، ایک عورت آئی اور اس نے ایک سیب بھجوا دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو۔ آپ نے سیب دیکھا تو سیب کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو واپس بھیج دیا۔ اب سارے شاگرد حضرات سوچتے رہے کہ بھئی یہ کیا، آج ایک نیا معاملہ۔ سوچے سوچے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، بالآخر پھر پوچھا کہ حضرت آپ ہی بتائیے کہ یہ کیا سمجھا۔ مسئلہ پوچھنے آئی تھی، حیا غالب آ گئی، چونکہ مرد بیٹھے تھے اس لیے اس نے خاموش زبان میں مسئلہ پوچھا۔ حضرت خاموش زبان میں تو پوچھا، آپ نے خاموش زبان میں جواب کیا دیا، کچھ سمجھ نہیں لگی۔ فرمایا وہ حیض کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی اور اس نے مجھے سیب دکھایا، ایک طرف سیب گہرا سرخ تھا اور دوسری طرف بالکل ہلکا زرد رنگ تھا۔ تو اس کے پوچھنے کا مطلب تھا کہ امام صاحب اگر گہرے سرخ کی بجائے بالکل ہلکا زرد سا داغ رہ جائے تو کیا میں غسل کر سکتی ہوں؟ تو میں نے سیب کو کاٹ کر جو اس کی سفیدی تھی وہ دکھائی کہ جب تک بالکل سفید نہ معاملہ ہو تب تک غسل نہیں کر سکتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک چور تھا، اس نے نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھ لیے تھے۔ ہم اسے طالب علم کیوں کہیں بھائی؟ وہ چور تھا لیکن اس نے مسائل سیکھ لیے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی آج کل تو نمازی جوتے چرا لیتے ہیں، بھائی یوں نہیں کہنا چاہیے، آج کل تو چور بھی نمازی بن گئے ہیں۔ وہ چور ہوتا ہے بیسیکلی لیکن نماز پڑھ لیا کرتا ہے، سمجھے نا؟ تو اس نے نکاح طلاق کے مسائل، چنانچہ ایک بوڑھے میاں بیوی تھے، ان کے گھر وہ آیا اور آ کے اس نے ان کا سارا سامان لپیٹا، میاں بیوی کو باندھ دیا بستروں پہ اور سامان لپیٹا، اور لپیٹ کے جب جانے لگا تو بوڑھے میاں نے اس کو پہچان کے کوئی بات کر دی۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے تو پہچان لیا ہے، وہ جناب چھری لے کے آ گیا۔ تو اس نے کہا اچھا اب تم جو ہے قسم اٹھاؤ کہ اگر تم میرا نام کسی کو بتاؤ گے تو تمہاری بیوی کو 3 طلاق۔ اور کلہ کی قسم اٹھوائی۔ کلہ کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اس کے بعد کسی بھی عورت سے نکاح کرے آٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے، تو ایک عجیب قسم ہے، اللہ بچائے۔ کلما، تو کلما کی اس نے قسم کھا لی۔ اب جب کلما کی قسم کھا لی اور کہہ دیا کہ بتاؤں گا تو بیوی کو طلاق، اب خیر صبح ہوئی، اب کسی طرح کوئی آیا، اس نے آ کے ان کو تو کھول دیا۔ اب خامد ڈرے کہ بھائی اگر میں نے بتا دیا تو بڑھاپے کی لاٹھی ہے یہ بھی گئی، مال تو ویسے گیا، یہ ہے خدا کی بندی یہ بھی گئی۔ تو بڑھاپے میں بیویاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ذرا بوڑھوں سے پوچھ کے دیکھو۔ اب اس کا جی چاہے کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، لیکن مال چلا گیا، چوری ہو گئی تو پریشانی بھی بڑی۔ اب سوچے کیا کریں؟ بیوی نے کہا ایسا کرو، امام اعظم کے پاس چلے جاؤ
اور وہاں جا کر تم صورتحال بتا دو، بندے کا نام نہ بتانا، وہ کوئی نہ کوئی تجویز بنا لیں گے۔ وہ کہنے لگا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ امام اعظم کے پاس آیا، اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی مجھے بالکل اس کا نام نہ بتانا۔ اس نے کہا جی نہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگے میں پوچھوں بھی تو نہ بتانا۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤں۔ کہنے لگے بالکل نہ بتانا۔ خوب پکا کر دیا۔ فرمایا اچھا۔ اب حضرت نے کیا کیا کہ یہ قیافہ لگا لیا کہ جب بوڑھے نے اس کو پہچان لیا تو اس کا مطلب ہے وہ اسی بستی کا بندہ ہے، کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے کیا کیا کہ جو آپ کو نوجوان نظر آئے نا، آپ نے بستی والے سب کی دعوت کر دی، اور سب کی دعوت کر کے ان کے لیے دسترخوان لگوایا، اور خود بوڑھے کو لے کر ایک ایسی جگہ کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے آنے والوں کو یہ تو دیکھ سکتے تھے، آنے والے ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور کہا دیکھو بھائی جو آئے گا نا میں پوچھوں گا یہ وہی ہے، اگر وہ نہ ہو تو تو کہہ دینا یہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں نا۔ تو میں پوچھوں گا یہ ہے، تو اگر نہ ہو تو کہہ دینا نہیں یہ نہیں ہے، اور اگر وہ ہو تو مجھے مت بتانا۔ مجھے نہ بتانا، بالکل نہ بتانا۔ چنانچہ وہی حال ہوئی، ایک ایک بندہ آتا گیا، حضرت پوچھتے یہ ہے، وہ کہتا نہیں یہ تو نہیں ہے، وہ کہتا یہ ہے، اور جب وہ آیا تو وہ چپ۔ خلوت کے لمحات میں تھے، خاوند اچھے موڈ میں تھا اور بیوی ذرا ٹھیک نہیں تھی، تو خاوند نے بہت بیوی کو منانے کی بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کوئی ریسپانس نہ دیا۔ تنگ آ کے نا خاوند نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ چل وہ پہلے سے بھری بیٹھی تھی، اس نے بھی قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک تو پہلے نہیں بولے گا میں پہلے نہیں بولوں گی۔ اب دونوں ماشاء اللہ، خیر رات گزر گئی، صبح دماغ ٹھنڈا ہوا، اب سوچنے لگے کہ بھائی پتہ نہیں کون کس کو بلائے، اگر بلائیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، قسم ٹوٹ جائے گی اور حانس بن جائیں گے۔ حانس اس بندے کو کہتے تھے کہ جس نے قسم اٹھائی پوری نہ کر سکا، حانس بننے کے بعد اس بندے کی ساری عمر گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، یعنی معاشرے کا بے اعتبار بندہ بن جاتا تھا۔ تو ہر بندہ چاہتا تھا میری قسم نہ ٹوٹے۔ اب خاوند چاہتے ہیں میری قسم بھی نہ ٹوٹے، بیوی چاہتی ہے میری قسم بھی نہ ٹوٹے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے پاس گئے، حضرت ہمارے ساتھ تو رات یہ معاملہ بنا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو قسم اٹھائے گا اس کی تو قسم، جو بدلے گا اس کی تو قسم ٹوٹے گی، موٹی سی بات ہے۔ خیر واپس آ گئے، وہ خاوند کو خیال آیا کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو ذرا جا کے پوچھوں، تو امام صاحب کے پاس آ گیا، اس نے آ کے ساری بات بتائی۔ امام صاحب نے کہا چل جا تیری بیوی ہے، جا کے اس سے ہیلو ہائے ہاؤ آر یو اپنی زندگی گزار۔ وہ تو جی واپس گھر آیا اور اس نے آتے ہی جناب ماشاء اللہ جیسے ہوتے ہیں خاوندوں کے وتیرے، بیوی نے کہا تیری قسم ٹوٹ گئی، اس نے کہا کوئی نہیں ٹوٹی۔ اس نے کہا تو نے مجھ سے کلام کیا ہے، ٹوٹ گئی؟ اس نے کہا کوئی نہیں ٹوٹی۔ کہنے لگی چل سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ علم کا ذوق ہوتا تھا تو بیویاں بھی چاہتی تھیں کہ حرام کے مرتکب نہ ہو ہم۔ اب سفیان ثوری کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں قسم ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو امام صاحب نے فرمایا ہے تو میں نے تو اس لیے یہ سارا کام کیا، کوئی نہیں ٹوٹی۔ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عمر میں چند سال بڑے تھے امام اعظم سے، اور عمر میں بڑے ہونے کے ناطے کہنے لگے کون ہے ابو حنیفہ جو حرام کو حلال کرتا پھر رہا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ ساتھ چلے اور آ کر کہنے لگے اے نعمان تو کیوں حرام کو حلال کرتا پھر رہا ہے؟ ان کا کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ نے جو یہ کہا کہ جا کے بولو، اب یہ بولا ہے اور اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ امام صاحب کا کوئی نہیں ٹوٹی، کہ ٹوٹ گئی، بولا جو گئی۔ ان کا حضرت ذرا غور سے سنیں کہ یہ نیریٹ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا کیا کہ حضرت نیریٹ یہ کر رہے ہیں کہ خاوند نے غصے میں قسم اٹھائی جب تک تو مجھ سے پہلے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔
اور اس بات کو سن کر بیوی بھی غصے میں تھی، اس نے بھی قسم اٹھا دی۔ اب اگرچہ وہ قسم اٹھا رہی ہے مگر خاوند سے بول تو رہی ہے بول تو رہی ہے نا۔ تو جب وہ بول رہی ہے تو خاوند کی بات ہو گئی پوری۔ اب باقی رہ گئی بیوی کی بات، تو میں نے خاوند کو کہا کہ تو جا کے ہیلو ہائے کر لے، اس کی بھی بات پوری ہو جائے گی، میاں بیوی کی زندگی گزارنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان حضرات کو اتنی سمجھ دی تھی، اتنی سمجھ دی تھی، سبحان اللہ، بات سنتے تھے اس کی تہ میں اتر جاتے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔